اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک سبجیکٹ ہے جو آج کل بڑا پاپولر ہے، پریکٹیکلی گفتگو میں کم آتا ہے لیکن آتا رہتا ہے، وہ ہے ملٹی ٹاسکنگ۔ ملٹی ٹاسکنگ سے مراد آپ سب جانتے ہیں، یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرنا۔ عام حالات میں تو ہم سنگل ٹاسکنگ کیا کرتے تھے کہ ایک وقت میں جو کام کر رہے ہیں اسی پہ فوکس کریں، اسی کو مکمل کریں، اس کے بعد دوسرا کام شروع کریں۔ پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں جو ہماری ینگر جنریشن ہے انہوں نے یہ کیو دی کہ وہ ایک وقت میں ملٹیپل کام کر رہے ہیں، یعنی وہ ہوم ورک کر رہے ہیں، اس کے ساتھ میوزک سن رہے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے کچھ میسیجنگ چل رہی ہے دوستوں کے ساتھ، بیک وقت 3-4 لوگوں کے ساتھ شاید میسیجنگ چل رہی ہے، کچھ اور بھی شاید اس کے ساتھ کچھ کھانے کا پروگرام بھی چل رہا ہے۔ تو یہ کچھ 4-5-6 طرح کے ٹاسک ہیں جو وہ بیک وقت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ٹرم ملٹی ٹاسکنگ بڑی صحیح طرح سے اس پہ اپلائی ہوتی ہے۔ آفیسز میں بھی یہ معاملہ چل رہا ہے، یعنی ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے ایک کوشش چل رہی ہے کہ آئی ووڈنٹ لائک ٹو کال اٹ اے فیشن ریئلی، لیکن کسی حد تک شاید وہ بھی ہے کہ جی میں ایک وقت میں 3-4 کام کر سکتا ہوں، اس کو بھی بلا لیا، اس کو بھی کر لیا، فلاں بھی کر لیا۔ دیکھیے ملٹی ٹاسکنگ کی تعریف اور اس کی بد تعریفی میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ میں 2-1 باتیں مختصر سی اس پہ کرنا چاہتا ہوں۔ لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر۔ ملٹی ٹاسکنگ ایز سچ کوئی غلط بات نہیں ہے، مناسب بات ہے، جہاں ضرورت ہو، جہاں ہو سکتی ہو وہاں اسے کر لینا چاہیے، لہٰذا ایز سچ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، ایز سچ کوئی پروہیبیشن نہیں ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ پھر کہاں کرنی چاہیے اور کہاں نہیں کرنی چاہیے۔ آئی تھنک شوڈ بی فیئرلی سمپل۔ وہ سچویشن جس میں آپ کے پاس کوئی 3-4-5 کوئی ریلیٹیولی ان امپورٹنٹ کوئی روٹین ٹائپ کی چیزیں چل رہی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہینڈل کر سکتے ہیں، وہاں پہ کر لینی چاہیے ملٹی ٹاسکنگ۔ لیکن اگر آپ کسی سیریس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، کسی سیریس ڈاکیومنٹ پہ کام کر رہے ہیں، کسی سیریس ڈسکشن میں ہیں، لیٹس سے فار ایگزامپل یو آر انٹرویوئنگ سمبڈی، اس صورت میں ملٹی ٹاسکنگ کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو فوکس آپ کو چاہیے، جو اٹینشن آپ کو چاہیے، وہ ڈسٹرب ہو جائے گی اس سے۔ اسی طرح سے اگر آپ میں ایک چیز جو میں دیکھتا ہوں میٹنگز میں اور جس پہ میں قطعاً مطمئن نہیں ہوں جس بات پہ، وہ ہے ہمارے موبائل فونز کا بجنا میٹنگز کے دوران۔ یعنی ہر شخص اپنا موبائل فون لے کے آتا ہے اور موبائل فون کی اول تو وہ آواز بند کرنے کی زحمت نہیں کرتے، اگر ان کو کہہ کے اس کو سائلنٹ پہ کروا دیا جائے تو وہ ہر 5-10 منٹ کے بعد اس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اچھا کوئی میسیج تو نہیں آیا، کوئی اس طرح کی بات تو نہیں، کسی نے کال تو نہیں کر دی۔ دی تھیسس از کہ اگر کسی کو بڑی ایمرجنسی ہوگی تو وہ میسیج تو نہیں کرے گا، وہ کسی نہ کسی طرح سے ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور ویسے بھی ایک عام آدمی کی زندگی میں خدا نخواستہ اتنی ایمرجنسی والے واقعات تو شاید شاذ و نادر ہی کبھی ہوتے ہیں، عام حالات میں تو نہیں ہوتے، اللہ کا شکر ہے، زندگی چلتی رہتی ہے۔ یہ ہر تھوڑی دیر بعد فون دیکھنا، یہ ہر تھوڑی دیر بعد میسیج پڑھنے کی کوشش کرنا اور اس کو جواب دینے کی کوشش کرنا، یہ ڈیکورم کے اگینسٹ ہے، پروٹوکول کے خلاف ہے۔ یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ جو سب لوگ آ کے بیٹھے ہیں ایک پرٹیکولر کسی ڈسکشن کے لیے، اس ایجنڈے کو فالو کرنے کی بجائے اگر ہر کوئی اپنا ایجنڈا بیچ میں فالو کر رہا ہے تو میٹنگ تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گی۔ اور میں بہت سی میٹنگز دیکھتا ہوں کہ صرف اس وجہ سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی۔ سو دی لائن از ڈران، اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ان امپورٹنٹ تو آپ 2-3-4 کام کر لیجئے بے شک اکٹھے، لیکن اگر آپ امپورٹنٹ کوئی کام کر رہے ہیں تو پہلے ایک کام کر لینا چاہیے، اس کو مکمل کر لینا چاہیے اور پھر اس کے بعد دوسرا کام کر لینا چاہیے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی جو کوٹ ہوئی ہے مختلف جگہوں پہ، وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی ہے جو انہوں نے 100 اسٹوڈنٹس پہ کی تھی، اور انہوں نے بڑا ایک سمپل اس کا کنکلوژن نکالا تھا کہ ملٹی ٹاسکنگ از اے لاؤزی تھنگ، یعنی بالکل بیکار چیز ہے، ملٹی ٹاسکنگ ان کے خیال میں سرے سے کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ بھی ایک ویو ہے، ذرا تھوڑا ایکسٹریم ویو ہے، لیکن یہ ایک کنسیڈرڈ ویو ہے
جو انہوں نے اپنی ایک انویسٹیگیشن ریسرچ کے بعد یہ نکالا ہے نتیجہ۔ اس کے علاوہ بھی کئی باتیں ہیں، میں آئی سی ایٹ پلیسز کہ جہاں پہ لوگ کسی ایسی سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ایون جیسے میں سیلز میں دیکھتا ہوں کسٹمر کال پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیورنگ دی کال وہ اپنے موبائل فون پہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دس آئی تھنک از ایبسولوٹلی فوربیڈن اور شوڈ بی فوربیڈن ایکچولی۔ اتنی میرے خیال میں ہمیں اپنا مینرزم اپنا ٹھیک رکھنا چاہیے اور اپنی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک رکھنی چاہیے کہ ملٹی ٹاسکنگ ہر جگہ اور ہر وقت مناسب نہیں ہے۔ یہ دنیا چل رہی ہے، بڑی اچھی چل رہی ہے، ہماری ملٹی ٹاسکنگ کے بغیر بھی اچھی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی اس کے بغیر بھی۔ ہمیں ملٹی ٹاسکنگ کرتے وقت یہ 2-3 پرنسپلز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ 1، اگر کوئی امپورٹنٹ کام آپ کر رہے ہیں تو پھر ایک وقت میں ایک ہی کام کرنا چاہیے۔ 2، اگر کوئی آپ گروپ میں ہیں اور گروپ ڈسکشن کسی ایک سرٹن ٹاپک پہ چل رہی ہے اور امپورٹنٹ ڈسکشن ہے، آبویسلی گروپ اکٹھا اسی لیے ہوتا ہے کسی امپورٹنٹ پوائنٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے، تو پھر اس صورت میں ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرنی چاہیے، پھر اسی چیز پہ فوکس کرنا چاہیے۔ 3، اگر آپ کے پاس 2-3-4 کام ہیں تو پھر اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ زیادہ امپورٹنٹ کام کون سا ہے، یعنی کون سی چیز زیادہ کرٹیکل ہے، کس کی زیادہ ویلیو ہے، کس کی زیادہ ورتھ ہے، پھر پہلے اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اس کے بعد دوسرے کام کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک ہائیلی ویلیوبل اور 2-3 ریلیٹیولی انویلیوبل کام اکٹھے کر کے ملٹی ٹاسکنگ کرنے کی کوشش کریں، اس سے بھی نقصان ہو جائے گا۔ سو ملٹی ٹاسکنگ اگر کرنے کی ضرورت پڑے یا کم از کم ترتیب دینے کی ضرورت پڑے تو بھی جو ہائی ویلیو کام ہے پہلے ان پہ فوکس کرنا چاہیے۔ 4، اگر آپ کے پاس 2-3-4 ایسی چیزیں ہیں جو ریلیٹیولی روٹین ہیں اور جن میں کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں اس صورت میں۔ جیسے میں نے شروع میں اگزامپل دی تھی کہ وہ میوزک بھی سن لیا، دوستوں سے کوئی باتیں بھی کر لیں، اب اس میں ہوم ورک امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر ہوم ورک ایسا ہے کہ جس پہ بہت کنسنٹریشن کی ضرورت نہیں ہے تو پھر شاید وہ بھی چل سکتا ہے ملٹی ٹاسکنگ میں۔ تو یہ ملٹی ٹاسکنگ کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ اس لیے رکھنی ضروری ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ ہیز بیکم کائنڈ آف آرڈر آف دی ڈے، ہر شخص سمیت میرے مختلف اوقات میں ملٹی ٹاسکنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو بعض اوقات تو مناسب ہے اور بعض اوقات نہایت غیر مناسب ہے۔ سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو لرن اوور سیلفز فرسٹ کہ ملٹی ٹاسکنگ کی گنجائش کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں اس کو بند کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہم دوسرے لوگوں کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹی ٹاسکنگ اچھی ہے نہیں ہے، کہاں ہو سکتی ہے۔ آئی تھنک اچھی بری کہنا نہیں چاہیے، ملٹی ٹاسکنگ از اے ٹاسک، از اے وے آف ڈوئنگ تھنگس، اور یہ جہاں جہاں فائدہ دے سکتا ہے وہاں کر لینا چاہیے، اور جہاں پہ یہ نقصان دے رہا ہے وہاں پہ اس سے رک جانا چاہیے۔ اور ایک آخری بات جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ ای میل سے ریلیٹڈ ہے۔ آئی سی اے لاٹ آف پیپل، ایکچولی اے لاٹ آف پیپل جو سارا وقت ای میلز دیکھتے رہتے ہیں، یعنی ان کا کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، ڈیسک ٹاپ، وٹ ایور ان کے سامنے کھلا ہے، اور ای میلز اگر آپ ایک لارجر آرگنائزیشن میں ہیں جہاں پہ آپ کسی ایسی پوزیشن پہ ہیں جہاں پہ آپ بہت ساری ای میلز میں کاپی میں ہی ہیں، تو آپ کے پاس دن میں 150-200 ای میلز آ جائیں گی، کوئی بڑا کمال نہیں ہے اس میں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، آ جائیں گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر 5 منٹ کے بعد ای میل چیک کی جائے سارے کام چھوڑ کے، یا جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو وقفہ دے کے تو سب سے پہلے ای میل دیکھ لی جائے۔ ای میل از آلسو سم تھنگ جو کبھی ایمرجنسی نہیں ہو سکتی۔ سو میں جو خود کرتا ہوں میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ میں دن میں میکسیمم 3 ٹائمز ای میلز دیکھتا ہوں۔ ایک میں صبح کے وقت دیکھتا ہوں، جب میں دن شروع کرتا ہوں تو میں اس وقت دیکھ لیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ای میلز کی کیا سچویشن ہے، اور ان میں سے جس کا جواب دینا ہے وہ میں دے دیتا ہوں۔ اس وقت جو ایسی ای میلز ہیں جن میں صرف کاپی میں ہوں اور ان کا سبجیکٹ بھی ایسا امپورٹنٹ نہیں ہے، میں ان کو کھولتا بھی نہیں ای میلز کو، صرف ان ای میلز کو دیکھ کے جن میں واقعی کسی جواب کی ضرورت ہے، یہ جو انفارمیشن امپورٹنٹ ہے صرف میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ پھر میں دوپہر کے آس پاس ایک مختصر سا ٹائم لے کے میں اس وقت پھر ای میلز دیکھ لیتا ہوں، اور ایک پھر دن کلوز کرنے سے پہلے۔ یہ 3 وقت ہیں جس میں میں ای میلز دیکھتا ہوں، اس کے علاوہ سارا دن میں ای میلز پہ توجہ نہیں دیتا، اور یہ میرے خیال میں بڑا مناسب ہے۔ پریکٹیکلی مجھے تو اس سے بڑا
بڑا فائدہ بھی ہے، بڑا سکون بھی ہے، کیونکہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جن کے پاس دن بھر میں کو 150-200 ای میلز آ جاتی ہیں، اور اگر میں پرسنل ای میلز بھی شامل کر لوں جو 2-3 میرے اکاؤنٹس ہیں جی میل اور اس طرح کے، تو پھر شاید یہ کو 300-350 ہو جائیں گی، اور ان میں سے بہت سی ایسی ہوتی ہیں which are just information which does not really have a value even، یا اس میں سے آپ جو چاہیں پک کر لیں، جو چاہیں اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ بھی ایک پارٹ ہے، چونکہ ای میل بھی ملٹی ٹاسکنگ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ بہت سے لوگ بہت سارے کاموں کے ساتھ ای میلز کو بھی چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی امپورٹنٹ چیز میں ہیں تو پھر نہیں، انلیس کوئی ایسی چیز ہے جو واقعی امیڈیٹ توجہ چاہتی ہے تو پھر اس کو روک کے معذرت کر کے وہ کر لینی چاہیے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس کو، جیسے میں نے کہا، وہ 3 ٹائم از انف ان اے ڈے جس میں آپ ای میلز کو دیکھ سکتے ہیں۔ باقی وقتوں میں اپنے جو کام آپ کے جس ترتیب سے آپ کرنا چاہتے ہیں کیجئے، اور اپنی ملٹی ٹاسکنگ کو سلیکٹیو رکھیے، جہاں اس کی جگہ بنتی ہے وہاں ضرور کیجئے، جہاں نہیں بنتی وہاں پلیز مت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔